وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے. تو یہ دلیل ہے دوسرے دعویٰ پر. دوسرا دعویٰ کیا تھا سورت کا؟ کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے. اِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ سے دعویٰ کا بیان تھا، اور وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا سے دلیل کا بیان چل رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے آئے. اب وہ آسمان سے اترے، ان کے اترنے کا علم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں تھا. زمین پر چلتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے، پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرشتے ہونے کا علم نہیں تھا. تو اس میں علم غیب کی نفی ہے یا نہیں ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے تو یہ پیر فقیر عبد القادر جیلانی کہاں سے عالم الغیب ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ چکی. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور بے شک آئے ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس بشارت لے کر کے. قالوا سلامن، کہا سلامن، کیا مطلب؟ سلمنا علیک سلامن. قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر سلام حالت رفیع میں کہا نا، یعنی سلام امرکم سلام، تمہارا معاملہ سلامتی کا ہو. امرکم سلام خبر بنایا مبتدا محذوف کے لیے. مدارک فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس نہیں ٹھہرے اس سے کہ وہ آئے، لے کر آئے، بعجل حنیذ، بھونے ہوئے بچڑے کو. اگلی بات سمجھ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے. یہ سمجھو بات. آج کل لوگ مہمان سے پوچھتے ہیں نا کھانا کھاؤ گے، تو مہمان کیا کہے گا؟ ہاں کھاؤں گا. کعبے کس منہ سے جاؤ گے اے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. ہمارے شیخ حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی محمد زرولی خان صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا عزیر گل صاحب یہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. فرماتے کہ یہ ایک دفعہ میرے پاس یہ سلون میں تشریف لائے، اور اس وقت فرماتے میرا گھر وغیرہ یہاں نہیں تھا. تو مجھے کہا کہ کھانا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا جی حضرت. تو کہتے وہ بہت بڑے جسیم تھے، بہت زیادہ کھانا بھی کھاتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے مؤذن سے کہا کہ جاؤ ایک پوری جو بھری ہوئی چیز ہوتی ہے نا دہی والوں کی، یہ پوری دہی کے لے کر آؤ، اور بہت زیادہ روٹیاں تعداد میں بھول گیا اتنی، میں نے کہا روٹیاں لے کر آؤ. تو مؤذن نے کہا کہ یہ انسان ہے یا کوئی دوسری مخلوق ہے؟ میں نے کہا تو چپ کر بس تو لے کر آ. تو کہتے الحمدللہ اس نے وہ پوری دہی بھی کھا لی اور روٹیاں بھی کھا لی. صبح کو حضرت فرماتے کہ اس زمانے میں ہم مہمان کو باہر رخصت کرنے کے لیے جاتے تھے. تو کہتے ہیں میں حضرت کو رخصت کرنے کے لیے جب روڈ پر گیا، جس رکشے والے کو ہاتھ دیتے ہیں کوئی رکتا نہیں ہے. جو رکشہ رکتا میں کہتا کہ حضرت کو جانا ہے تو وہ بغیر پوچھے چلے جاتے. تو کہتے ہیں کہ ایک رکشے والا آیا، جب حضرت نے دیکھا کہ کوئی رکتا نہیں ہے تو اس کے رکشے کے اوپر جو ہے نا ہاتھ ڈالا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کو جانا ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں. تو مولانا نے کہا چل جا، میں نے اس کو کہا کہ جا بھی پتہ چلے. تو کہتے ہیں بلا مبالغہ حضرت فرماتے کہ میں نے دیکھا اس نے رکشے کو ایسا پکڑا نا کہ رکشے والا جا نہیں سکتا تھا. اس نے کہا چلو بیٹھ جاؤ. یہ سمجھو یوں اس کو لے کر کے گئے. حضرت فرماتے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ یہ ہندوستانی قوم والے جو ہے نا یہ کھانے کھلانے میں ذرا کمزور ہیں. ویسے جب یہ دعوت کرتے ہیں پھر تو ظاہر ہے ان کی دعوت بے مثال ہوتی ہے. ہم جب دور حدیث میں تھے تو گلشن اقبال کے ہندوستانیوں نے ہمیں سال لگانے کے لیے تاکہ یہ سال میں قبول ہو جائے دعوت کی تھی زبردست. اب یقین کر لیں فراغت کے بعد پتہ نہیں کتنی دعوتیں کھائی ہوں گی. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اس دعوت کے بعد کبھی بھی ایسی دعوت میں نے نہیں کھائی. کیا ان ظالموں نے دعوت کی تھی؟ کیونکہ ہمارے ساتھ مختلف قسم کے مختلف ملکوں کے طلباء تھے. سری لنکا کے تھے، بنگلہ دیش کے تھے، انڈونیشیا کے تھے. تو انہوں نے ہر ملک کے کھانے بنائے تھے. تو جب یہ دعوت کرتے ہیں تو بے مثال دعوت ہوتی ہے. تو حضرت ان کا واقعہ سناتے تھے کہ ایک پٹھان موڑی صاحب جو ہے نا کسی ہندوستانی کے گھر پر گئے. اس کو تو پتہ تھا کہ یہ کھانا کھلانے کے کمزور ہیں.
تو ہندوستانی نے پوچھا کہ حضرت کھانا کھاؤ گے؟ نہیں. اس نے پوچھا کہ حضرت سبز چائے پیو گے یا دودھ والی چائے پیو گے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ پہلے دودھ والی چائے پئیں گے، اس کے بعد کھانا کھائیں گے، اس کے بعد سبز چائے پئیں گے. پوری اس کو ترتیب بتا دی تاکہ اس کے لیے کوئی انکار کی جو ہے نا گنجائش نہ رہے. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ایک دفعہ بولتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. ایک دفعہ بولے کھانا کھاؤ گے، وہ کہے گا نہیں، تو بس کہتے ہیں کہ بس ہمارا طریقہ ہے، جو کہتا ہے نہیں تو پھر اس کو بھوک آئے تو پتہ چلے. لیکن الحمدللہ ہم بھی پہلی دفعہ میں کھانا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کھانا ہے. میں سمجھے بات کہاں سے ہے. بہرحال فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے نہیں اور کیا لے کر آئے؟ بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے. فلما رأى ایدیہم، پھر جب دیکھا ان فرشتوں کے ہاتھوں کو، لا تصل الیہ، کہ نہیں پہنچ رہے ہیں اس کی طرف، ہو لا تصل، جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچ رہے ہیں، الیہ، اس کھانے کی طرف، نکرہم، تو متوحش ہوئے ان سے، وحشت محسوس کی ان سے. تفسیر بیان القرآن، متوحش ہوئے. آگئی بات سمجھ میں؟ وحشت محسوس کی ان سے کہ لگتا یہ ہے کہ آج، یعنی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں اور یہ جو اس ٹائم پر آئے ہیں نا، لگتا ہے کہ خیر نہیں ہے. وحشت محسوس کی، لکھ دیا اپنے پاس یہ متوحش ہوئے. وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اے احسا، اوجس بمانا احسا، تفسیر قرطبی، اور محسوس کیا ان سے خوف کو. آیا کہ نہیں؟ اب جانبداری سے بتاؤ کہ فرشتہ کھانا کھاتا ہے؟ فرشتہ نورانی مخلوق ہے نا، تو جو نور ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا. اور تمام انبیاء انہم لیاکلون الطعام، سارے کے سارے کھانا کھاتے تھے. تو پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام نور نہیں تھے بلکہ بشر تھے. قالوا لا تخفوا، کیا کہنے لگے؟ فرشتوں نے کہا کہ مت ڈرو، انا ارسلنا، بے شک ہم بھیجے گئے الی قوم لوط، لوط علیہ السلام کے قوم کی طرف. وامرأتہ قائمۃ، اور اس کی بیوی ابراہیم علیہ السلام کی کھڑی ہوئی تھی. فضحکت، بس وہ ہنسنے لگی. آیا نا؟ فبشرناہا، پس ہم نے اس کو بشارت دی، باسحاق، کس کی؟ اسحاق علیہ السلام کی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی بشارت دی. قالت یا ویلتا، تو کہنے لگی بیوی، حضرت سارہ تھی نا، وہ کہنے لگی یا ویلتا، آئے میرے لیے افسوس، الیدو، کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ وانا عجوز، حالانکہ میں بوڑھی ہوں. وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ بات ہے عجیب کہ اس بڑھاپے میں ہمارا بچہ پیدا ہو. قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم پر؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، رحمت اللہ کی اور اس کی برکتیں علیکم تم پر، اہل البیت، اے ابراہیم کے اہل بیت. جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ابراہیم کا اہل بیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی بیویاں نبی کا اہل بیت کیوں نہیں ہوں گی؟ شیعہ کہتا ہے کہ نہیں، ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے چادر میں داخل کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. وہ حضرت حسن حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ ہیں. انشاءاللہ جب آیت آئے گی سورہ احزاب میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، وہاں پر میں تفصیل کروں گا. یہاں صرف اجمالاً یہ بات سمجھو کہ اہل البیت، اللہ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کو حضرت ابراہیم کا اہل بیت قرار دیا فرشتوں کی زبان پر. تو پتہ چلا کہ ہر شخص کی گھر والی وہ اہل بیت ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی اس کا اہل بیت ہے تو محمد الرسول اللہ کی گھر والی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ یہ محمد الرسول اللہ کا اہل بیت کیوں نہیں ہے؟ انہ حمید مجید، بے شک وہ اللہ قابل تعریف اور بزرگی والا ہے. فلما ذهب عن ابراہیم الروع، پھر جب چلا گیا ابراہیم علیہ السلام سے خوف، ذرا بات چیت ہوئی تو انس پیدا ہو گیا نا. وجاءته البشرى، اور آ گئی اس کے پاس بشارت، کس کی؟ بالولد، بچے کی. مبارک.
اب یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ جھگڑنے لگا ہمارے ساتھ لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا، کیا مطلب؟ میرے فرشتوں کے ساتھ جھگڑنے سے مراد یہ نہیں تھے کہ مار پٹائی کرتا رہا، مطلب یہ تھا کہ حجتیں پیش کرتا رہا، او بھائی ان کو ذرا مہلت تو دو، ارے یار جلدی نہیں کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیوں جھگڑنے لگے؟ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم لحلیم، یقیناً بردبار تھے، اوّاہ بھرنے والے تھے۔ ہاں کیا تھے؟ بھرنے والے تھے، دوسروں کے غم میں غمگین ہوتے تھے، آیا کہ نہیں؟ ہزاروں غم ہے میرے سینے میں نے ہر حال میں ہنسنے کی قسم کھائی ہے۔ اصل چیز دوسروں کا غم ہے۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ سبھی کو اپنے غم ہوتے ہیں لیکن مجھے جو غم ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کے قوم کے غم نے کھایا، فرمایا وہ بھرنے والے تھے، لوگوں کے غم خوار تھے، اس لیے ہمارے فرشتوں سے جھگڑنے لگے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب فی الحال نہ آئے۔ ہم نے کہا یا ابراہیم، تو کس نے کہا؟ قالت الملائکہ، مدارک، فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اعرض عن ھذا، اعراض کر اس سے، کسے؟ الجدال، اس جھگڑے سے، اعراض کر عن ھذا، عن الجدال، اس جھگڑے سے، مدارک۔ انہ قد جاء امر ربک، بے شک شان یہ کہ آ چکا ہے آپ کے رب کا فیصلہ، وانہم آتیہم، اور بے شک یہ لوگ وہ ہیں کہ آنے والا ہے ان کے پاس عذاب، ایسا عذاب غیر مردود، جو لٹائے ہوئے کے علاوہ ہے، ایسا عذاب ان کے پاس آئے گا جو لٹائے ہوئے کے علاوہ ہے۔ کیا مطلب؟ لٹایا نہیں جائے گا۔ ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے قاصد لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر کے کس کے پاس آئے؟ لوط علیہ السلام کے پاس۔ تو یہ دعوے پر، دوسرے دعوے پر دلیل نمبر 2 ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کے واقعے سے کہ دیکھو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، تو ان کو پہچان نہیں سکے کہ اللہ کے فرشتے، ڈرنے لگے کہ اب میرے قوم والے آ کر کے ان کے ساتھ بدفعلی نہ کریں۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ تو جب لوط علیہ السلام عالم الغیب نہیں تو کوئی پیر فقیر کیسے عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آ گئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سِیَّ بِهِمْ، تو غمگین کیے گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے دل میں، ازروئے دل کے، ذاکہ میں وہ ضمیر ممیز اور ذرن سے تمیز نہ، اور تنگ ہوئے ان کی وجہ سے ذرعن دل میں، وقال، اور کہنے لگے ھذا یوم عصیب، یہ دن ہے شدید سخت، مدارک۔ وجاءہ قومہ، اور آئی لوط علیہ السلام کے پاس اس کی قوم، یورعون الیہ، دوڑائے جا رہے تھے اس کی طرف، دوڑتے آ رہے تھے اس کی طرف۔ ومن قبل، اور اس سے پہلے، ومن قبل قبل ذالک الوقت، اس دوڑنے کے وقت سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، یہ کرتے تھے برائیاں، قال یا قوم، تو کانوا علیہ السلام، اس لوط علیہ السلام نے، ہؤلاء بناتی، ارے لوگو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاک اور صاف ستھری ہیں، فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈرو، ولا تخزون فی ضیفی، اور مت مجھے رسوا کرو میرے مہمانوں کے بارے میں، الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں ہے تم میں سے کوئی بھلا آدمی؟ تقی صاحب، کیا نہیں ہے تمہارے اندر کوئی معقول آدمی؟ تفسیر بیان القرآن، آگے بات سمجھ میں۔ تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان کو لے لو، مردوں کے ساتھ تمہارا کیا؟ تو یہاں سے شیعہ کہتے ہیں کہ دیکھو
ملا یاز الفقی میں شیخ صدوق نے لکھا کہ ہمارے امام علی رضا سے پوچھا گیا کہ کیا بیوی کے ساتھ وطی فی الدبر جائز ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَ إِلَّا الدُّبُرَ، جبکہ لوط علیہ السلام کو پتہ تھا کہ وہ تو دبر چاہتے ہیں، تو اپنی بچیوں کو لوط علیہ السلام دے رہے تھے علیہ باللہ دبر زنی کے لیے۔ تو لوط علیہ السلام دبر زنی سے روکنے کے لیے آئے تھے یا اجازت دینے کے لیے آئے تھے؟ اور انہوں نے وقت کے نبی پر بہتان لگایا صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہ اس نے وطی فی الدبر کو گویا کہ جائز قرار دیا علیہ باللہ۔ ملا یاز الفقی میں لکھا ہے، پوچھا گیا امام صاحب سے تم لوگ بھی ایسے کرتے ہو؟ کہا نہیں ہم نہیں کرتے۔ جب جائز ہے تو پھر تم لوگ کرو نا، پیار کیا تو پھر ڈرنا کیا؟ جب ڈرتے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ مانا اس کو جائز نہیں سمجھ رہے ہو، ورنہ تو لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے مومن ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا ہے۔ تم ڈرتے ہو تو مانا اس کو تم ایمان نہیں سمجھ رہے، صحیح نہیں سمجھ رہے نا۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ الیس منکم رجل رشید ہو گیا۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہنے لگے کہ اے لوط آپ جانتے ہو کہ نہیں ہے نہیں ہے ہمارے لیے تمہاری بیٹیوں کے اندر من حق اے من حاجت، کوئی ضرورت، ہمیں تمہارے بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک آپ تو جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ آپ کو خوب پتہ ہے، ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، لوط علیہ السلام نے کہا کاش کہ مجھے ہوتی تمہارے مقابلے میں طاقت، کاش کہ مجھے تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ لیتا رکن شدید مضبوط سہارے کی، یا میں پناہ لیتا کس کی؟ مضبوط سہارے کی۔ تقی صاحب، کاش کہ میرے لیے تمہارے مقابلے میں طاقت ہوتی، یا یہ کہ میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا تو شاید میں تمہارے اس عمل سے اور تمہاری اس تکلیف سے بچ جاتا۔ او آوی الی رکن شدید سے مراد تمام مفسرین نے لکھا، مدارک وغیرہ سب نے، بلکہ یہاں معالم التنزیل کے حوالے سے آپ لکھی عشیرت، مراد کیا ہے؟ قبیلہ۔ میں پناہ لیتا مضبوط سہارے کی، کیا مطلب؟ قبیلے کی، کاش کہ میرا قبیلہ ہوتا تو وہ میری مدد کرتا۔ تو ظاہر ہے جب کبھی ظاہری اسباب کے تحت میں تکلیف آتی ہے نا تو اس وقت آدمی کا ظاہری اسباب کی طرف توجہ جاتا ہے، لیکن یہ توجہ خلاف اولا تھی۔ نبی کی توجہ ڈائریکٹ کس کی طرف جانی چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لوط پر رحم کرے کہ اس نے کہا کہ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ یہ نہ کہتے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ نبی کی ہر وقت نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ قالوا یا لوط، تو کہنے لگے اے لوط انا رسول ربک، بے شک ہم قاصد ہیں آپ کے رب کے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ آپ کی طرف ہو، یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکیں گے آپ کے مہمانوں کی بے عزتی کر کے۔ فاسر بآلک، پس لے چلو اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے ایک حصے میں، قطع حصہ، ولا یلتفت منکم احد، اور نہ مڑ کر کے دیکھے تم میں سے کوئی بھی، کیونکہ عذاب کی جگہوں کو دیکھنا مناسب نہیں ہوتا، اللہ کے غضب کی جگہوں کو دیکھنا مناسب نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری میں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قوم سمود سے ذکر ہوا تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اپنے سر نیچے کر کے یہاں سے گزر کرو اور تیزی تیزی سے گزر کرو، معذب جگہوں کو دیکھنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا تم یہاں سے نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ الا امراتک فاسر بآلک سے استثناء ہے،
کہ لے جاؤ اپنے اہل کو رات کے حصے میں الا امرأتک، لیکن اپنی بیوی کو نہیں لے جانا. انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک شان یہ ہے کہ پہنچنے والا ہے آپ کی بیوی کو ما اصابہم، جو ان کو پہنچے گا. جو عذاب آپ کی قوم پر آئے گا وہی عذاب آئے گا آپ کی بیوی پر، کیونکہ یہ انہی کے ساتھ تھی نا. قرآن کریم میں سورہ تحریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ کانتا تحت عبدین، کہ دو بیویاں ہمارے دو بندوں کے نکاح کے تحت تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پس وہ اپنی بیویوں سے اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکے، وہ اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. تو جب انبیاء اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نہیں بچا سکے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو باوجود چاہنے کے نہیں بچا سکے، تو پتہ چلا کہ مختار کل کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تمام چیزوں کے اختیارات کس کو ہیں؟ صرف اللہ کو. ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. یا موعد سے ظرف زمان، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ان قریب آنے والا ہے، یہ مرنے والے. فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا سافلہا، تو ہم نے کر دیا اس بستی کے اوپر والے حصے کو نچلا، بستی کو ہی ہم نے الٹ پلٹ کر دیا. وامطرنا علیہا حجارتن، اور ہم نے بارش برسائی، علیہا اس قوم پر، حجارتن پتھر، من سجیل پکی مٹی کے. پکی مٹی سمجھتے ہو نا، مٹی کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ پک جاتی ہے نا. تو ہم نے ان کے اوپر بارش برسائی پتھروں کی، لیکن وہ پتھر کس کے تھے؟ پکی مٹی کے تھے. منضود، وہ پتھر ایک دوسرے پر بتا تھے، پتھر کے اوپر پتھر آ رہا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبہ سے پہلی دعویٰ پر، اور پہلی دعویٰ کیا تھی؟ کہ دعا صرف کس سے کرنی ہے؟ اللہ سے. اس پہلی دعویٰ پر دلیل ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی یہی بات کی ہے، اے میری قوم خالص اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کو پکارو. انشاءاللہ کل مسومتاً عند ربک، وہ جو پتھر ہے نا تو وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کے ہاں، یعنی اللہ پاک نے باقاعدہ ان پتھروں پر نشان بنایا ہوا تھا کہ تمہیں فلاں کو لگنا ہے، تمہیں فلاں کو، تمہیں فلاں کو. وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے یہ بستی ظالموں سے یعنی مکہ والوں سے ببعید، کوئی دور، جا کر کے دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. آگے انشاءاللہ کل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، چونکہ سورہ ہود کا پہلا دعویٰ یہ ہے کہ دعا اور پکار صرف اللہ سے ہونی چاہیے، تو اس دعوے پر چوتھی دلیل نقلی لائی جا رہی ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی واعظ کیا کہ تمہارا مشکل کشا کارساز صرف اللہ ہے، لہذا اسی کو پکارو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین والوں کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ جو اس کے علاوہ ہو. وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور مت کم کرو ناپ کو اور تول کو. انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں دیکھ رہا ہوں خیر پر. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں، تو یہاں خیر سے مراد ایمان اور عمل صالح تو نہیں تھا نا. تو کیا مطلب ہے خیر کا؟ بِثَرْوَةٍ وَسَعَةٍ،
تغنیکم عن التدفیف بثروۃ وسعۃ، تغنیکم عن التدفیف، تفسیر مدارک۔ میں تمہیں خیر پر دیکھ رہا ہوں، کیا مطلب؟ میں تمہیں مالداری اور وسعت پر دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وسعت بھی ہے، مال بھی ہے، جو تمہیں ناپ اور تول میں کمی کرنے سے بے پرواہ کر رہی ہے۔ تمہارے پاس اتنا تو مال اور دولت ہے کہ تمہیں ناپ اور تول میں کمی کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اگلی بات سمجھ میں؟ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ تو حقیقت میں محیطن یہ عذاب کی صفت ہے، منصوب ہونا چاہیے، لیکن محیطن پر جر کیوں آئی ہے؟ یومن کے پڑوس کی وجہ سے۔ وَيَا قَوْمِ، اور کہا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم، اوفوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پورا کرو ناپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور مت کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کی باقی رہنے والی چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو۔ جو اللہ پاک کی باقی رکھی ہوئی چیز تمہارے پاس موجود ہے نا، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے حرام خوری سے، ناپ اور تول میں کمی کرنے سے۔ بقیہ کا کیا مطلب؟ اے ما یبقى لکم من الحلال، مدارک، کہ وہ مال جو تمہارے پاس حلال میں سے باقی ہے، یہ مال تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے کہ اس سے کہ تم لوگوں کے مالوں میں کمی کر کے اور اپنے مال کو حرام بنا دو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں نہیں ہوں تم پر کوئی نگہبان۔ میرا کام کیا ہے؟ صرف تبلیغ کرنا ہے، میں نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، باقی ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ کیونکہ المفتی المخبر، مفتی کا کام کیا ہے؟ صرف خبر دینے والا ہے کہ نہیں؟ قاضی کا کام ہے جبر کرنا۔ قالوا یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہنے لگے اے شعیب، کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑیں ان معبودوں کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا اور اجداد؟ کہتے ہیں کہ علامہ نسائی فرماتے ہیں چونکہ یہ کثیر الصلاۃ تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کثرت سے نماز پڑھتے تھے، تو کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کو تانا ہی نماز کے ساتھ دیا۔ جیسے آج کل کوئی شخص داڑھی رکھتا ہے اور پھر اس سے کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں اچھا تیری داڑھی تجھے اس کام پر برانگیختہ کر رہی کہ ایسے کام کرو۔ تو کہا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا اور اجداد، او ان نفعل فی اموالنا، یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں، یہاں پر بھی نترو کا ہوا، یا یہ کہ ہم چھوڑ دیں، ان نفعل فی اموالنا، کہ ہم کریں اپنے مالوں میں ما نشاء، جو چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو آدمی ہے الحلیم، بردبار، اور الرشید، عقل مند۔ تیرے جیسے عقل مند ہم کہاں سے لائیں بھائی؟ مذاق اڑائی نا۔ وہ آدمی ہے بڑا بردبار آدمی ہے اور بڑا عقل مند آدمی ہے یار، نہیں سمجھے؟ تیرے جیسے اگر دو مزید ہمیں مل گئے نا تو انوار علوم چمک اٹھے گا، نہیں سمجھے بات؟ قال یا قوم، کہا کہ اے میری قوم، اور تم مجھے بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم مجھے بتاؤ اگر ہوں میں علی بینۃ من ربی،
اس واضح دلیل پر جو آیا ہے میری رب کی طرف سے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اور مجھے عطا کیا ہو اپنے طرف سے خوبصورت عطا، اور عطا کی ہو مجھے اپنے طرف سے خوبصورت عطا۔ توجہ ہے، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ یہاں رزق سے مراد النبوت او مال حلال، کہ نبوت مراد ہے یا حلال مال مراد ہے، اور مجھے عطا کیا ہو اپنے طرف سے خوبصورت عطا، تو مراد کیا ہے؟ نبوت۔ اور اگر رزق والا ترجمہ ہے یا یہ کہ اور اللہ نے ایک تو مجھے واضح دلیل پر قائم کیا اور عطا کیا ہے مجھے اپنے طرف سے رزق حسنا، خوبصورت رزق۔ تو ان كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، یہ ماتو والے سے مل کر شرط ہوگا نا، تو اس کی جزا کیا ہے؟ ايصح لي الا امركم بترك عبادة الاوثان، يصح لي الا امركم بترك عبادة الاوثان، جب اللہ پاک نے مجھے واضح دلیل پر قائم فرمایا اور مجھے اپنے طرف سے رزق عطا فرمایا، اتنا مجھے اپنے نعمتوں سے مالا مال فرمایا، تو کیا میرے لیے درست ہوگا کہ میں تمہیں بتوں کے چھوڑنے کی دعوت نہ دوں؟ یہ میرے لیے صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، لہذا میں اپنی دعوت دیتا رہوں گا۔ وما اريد ان اخالفكم، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ تمہاری مخالفت کروں، الا ما انہاکم عنہ، اس چیز کی طرف جو میں تمہیں روکوں اس سے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ جس چیز سے میں تمہیں روکوں تو اس چیز میں میں تمہاری مخالفت کروں، تمہیں تو روکوں اور خود کروں، تمہیں کہوں کہ ناپ کے اندر اور تول کے اندر کمی بیشی نہیں کروں اور خود کروں، میرا یہ ارادہ نہیں ہے۔ واعظہ کی جلوہ بر محراب و منبر میں کنند، چون در خلوت روند آکار دیگر میں کنند۔ کہا کہ واعظوں کا کام کیا ہے کہ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو بڑے جلوے دکھاتے ہیں، جیسے پاکستان کی بادشاہی یہی ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو کار دیگر میں کنند، پھر ان کے کام ہی عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو فرمائے میرا ارادہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں جس چیز سے منع کرتا ہوں تو اس کی مخالفت کروں، خود وہ کام کروں، نہیں۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں چاہتا ہوں مگر اصلاح، میں چاہتا ہوں کہ تم سیدھے ہو جاؤ، ما استطعت، جتنا مجھ سے ہو سکے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کے ساتھ، اے ثابت باللہ، مجھے توفیق نہیں مل سکتی ہے مگر اللہ سے۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کی ہے، وإلیہ انیب، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اے ارجع فی السراء والضراء مدارک، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں خوشی میں بھی اور غم میں بھی۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، اور اے میری قوم ہرگز برانگیختہ نہ کرے تمہیں میری مخالفت، اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ، یہ بات کہ تمہیں پہنچے مثل اس عذاب کے جو پہنچا نوح علیہ السلام کے قوم کو۔ اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم میری مخالفت میں آ کر اللہ پاک کے غصے کو اس طرح دعوت دے بیٹھو کہ تمہارے اوپر وہی عذاب آ جائے جو پہلے والوں پر آیا۔ تو میری مخالفت تمہیں اپنے آپ کو اپنی تباہی کی طرف نہ پہنچائے، سمجھ گئے ہو مفہوم؟ میری مخالفت تمہیں اپنی تباہی کی طرف نہ پہنچائے، یہ کہ پہنچے تمہیں مثل اس عذاب کی جو پہنچا نوح علیہ السلام کے قوم کو، او قوم ہود، یا پہنچا ہود علیہ السلام کے قوم کو، او قوم صالح، یا پہنچا صالح علیہ السلام کے قوم کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور نہیں ہے لوط علیہ السلام کی قوم کوئی تم سے دور، جا کے دیکھو نا ان کا کیا حشر ہوا۔ شعیب علیہ السلام نے دعوت دی اپنی قوم کو، واستغفروا ربکم، اور بخشش طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر رجوع کرو اس کی طرف۔ یہاں کیا تفسیر ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو؟ کیا مطلب؟
من عبادت غیرہ الی عبادت اللہ، گزرا نہیں ہے کل. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، ودود اور وہ محبت کرنے والا ہے کس کے ساتھ؟ اہل الوفا، وفاداروں کے ساتھ. جو اللہ سے وفا کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے وفا کرتا ہے. مدارک اہل الوفا. قالوا یا شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقه کثیرا مما تقولون، نہیں سمجھتے ہم بہت ساری باتیں ان باتوں میں سے جو آپ کہتے ہو. شعیب آپ کی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں اپنے اندر کمزور. لا قوت لك، آپ میں کوئی طاقت نہیں، اگر ہم نے سب نے مل کر کے آپ کو پکڑا تو اپنا دفاع نہیں کر سکو گے. مدارک فلا تقدر الامتناع منا ان اردنا بك مکروها. مدارک اگر ہم نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو اپنا دفاع نہیں کر سکو گے. لہذا غریب کے بچے ہو، بہتر ہے کہ آرام سے رہو. ولولا رأتك، اگر نہ ہوتا آپ کا قبیلہ، لرجمناک، تو ہم آپ کو قتل کرتے، سنسار کر کے، ہم آپ کو سنسار کرتے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیتے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کے قبیلے سے ڈرتے ہیں. آیا اللہ پاک نے مجھے بھی میرے گاؤں میں جو سخت لڑاکو قبیلہ ہے نا، اس لڑاکو قبیلے میں پیدا فرمایا. اگر میری جگہ جو میں نے وہاں پر واضح و تبلیغ کی گاؤں کے اندر، اگر میری جگہ کوئی کمزور قوم والا ہوتا نا تو اس کی حشر بڑا خراب ہوتا. لیکن اللہ پاک ہر جگہ کوئی بھی کسی نبی کو بھی اٹھایا نا تو اس قوم کے معزز قوم میں سے جس کا اثر رسوخ ہو. تو ہر علاقے کے اندر بھی اللہ پاک ان علاقے والوں میں سے عالم بناتے ہیں نا جس قوم کا تھوڑا بہت دباؤ ہو. اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ ہمارے رشتہ دار جو مذہب کے اعتبار سے میرے مخالف تھے، لیکن پھر بھی وہ رشتہ داری کی بنیاد پر میرے ساتھ تھے. وہ ایک شیعہ میرے ساتھ کسی گلی میں گفتگو کر رہا تھا نا، تو وہاں سے میرے ماموں کے بیٹے کا گزر ہوا تو وہ کھڑا ہو گیا. میں نے توجہ نہیں دی، وہ چلا گیا. بعد میں مجھے کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا بولتا ہے، تاکہ اس کو سمجھا دوں. حالانکہ وہ مکمل میرا جو ہے نا مخالف تھا اس میں تبلیغ میں. تو خاندانی تو ایک اثر ہوتا ہے نا. تو فرمایا ولولا رأتك، اور اگر نہ ہوتا آپ کا قبیلہ، رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستے بدلے نہ ہم منزل سے باز آئے. جب میں موحد ہوا، آپ یقین کر لیں، لوگوں نے اتنا مجھے پریشان کر دیا عزیز و اقارب نے کہ کیا بتاؤں. یہاں تک کہ میرے ماموں نے میری والدہ سے کہا کہ اس کا کھانا بند کرو. نہیں سمجھے، میری والدہ گھر میں آئی، جب میں آیا گھر میں تو اب کھانا تو والدہ بند نہیں کر سکتی، لیکن مجھے بہت ڈانٹا کہ تو کہاں جا رہا ہے، تو یہ تو کیا کر رہا ہے. وہ ماموں لوگ اتنے ناراض ہیں کہ وہ کہتے اس کو کھانا بھی نہیں دو. یہ سمجھے بات. میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ماموں کوئی برائی ہو تو بتاؤ. تو وہ تو ان پڑھ آدمی تھا. اس نے کہا نہیں، وہ جو فلاں ہیڈ ماسٹر ہے نا اسکول کا، مجھے اس نے کہا ہے. میں گیا اس کو جا کر کے وہاں سے نکالا. میں نے کہا بول میں نے کیا بری بات کی ہے. یہ سمجھے بات. جہاں سے میرا گزر ہوتا نا، لوگ کام کر رہے ہوتے، علی کے منکر پر دوسرے کہتے لعنت، علی کے منکر پر لعنت. اور مجھے ہنسی آتی تھی کہ بیچارے بیوقوف ہے. نہیں سمجھے بات. ہاں نا، میں ان کو کہتا کہ میں علی والا ہوں نا، مجھے دیکھ کر کے تمہیں علی یاد آتا ہے. کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ والے وہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے. مجھے دیکھ کر کے تمہیں علی یاد آ رہا ہے، من علی والا میں ہوں نا. وہ جب میں مدرسے جاتا تو درمیان میں کھیت آتے نا، تو وہاں جو چلنے والے راستے ہوتے ہیں زمینوں میں محدود ہوتے ہیں، آدمی چل سکے. تو جب پانی جس موسم میں زمینوں میں زیادہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی پھسلتا ہے آدمی. تو جب مشکل جگہ سے میرا گزر ہوتا نا
گرا علی کا دشمن، گرا علی کا دشمن. نہیں سمجھے بات؟ تو میں بھی بڑا اپنے آپ کو سنبھال کے چلتا ہے، ایسے نہ کہ ان کو موقع مل جائے. نہیں سمجھا؟ تو اراضی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا قبیلہ، آپ لوگوں کو دیوبندیت کا اس لیے بھی احساس نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو دیوبندیت مفت میں ملی ہے نا، اور ہم نے جو دیوبندیت اختیار کی تو ہم نے اس پر تکلیفیں دیکھی. یا قوم، اے میری قوم، اراضی اعز علیکم من اللہ، فرمایا کہ کیا میرا قبیلہ زیادہ معزز ہے تم پر اللہ سے. یعنی کیا مطلب؟ میرے قبیلے کا دباؤ تم پر اللہ کے دباؤ سے بھی بڑھ کر ہے. میرے قبیلے سے تو ڈرتے ہو لیکن میرے رب سے نہیں ڈرتے ہو، شرم نہیں آتی. وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور بنایا ہے تم نے اپنے رب کو اپنے پیچھے، ظِهْرِيًّا اے منبوذاً، سمجھ گئے بات؟ پھینکا ہوا، اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر دیا ہے تم نے. مدارک منبوذاً. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ان اعمال کو جو تم کرتے ہو گھیرنے والا ہے. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور اے میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرتا ہوں. سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب، ارے کس کے پاس آتا ہے ایسا عذاب، یخزیہ جو اس کو رسوا کرے، ومن هو کاذب، اور ان قریب جان لو گے کہ کون جھوٹا ہے. وارتقبوا، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا، تو ہم نے نجات دی شعیب کو. جب ہمارا عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو تو عذاب نے لپیٹا، لیکن شعیب کو نجات ملی. نجینا شعیبا والذین آمنوا معه، ہم نے نجات دی شعیب اور ان کو جنہوں نے ایمان لایا شعیب کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے. واخذت الذین ظلموا، اور پکڑا ظالموں کو، الصیحۃ، چیخ نے، فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، پس ہو گئے اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے ہوئے. جاثمین، تقی صاحب، کأن لم یغنوا فیہا، اے کأنہم لم یلبثوا فیہا، آیا کأن میں ان مخففہ من المثقلہ، ہم ضمیر شان، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے اس زمین میں. الا بعدا لمدین، خبردار دوری ہو، بربادی ہو مدین قوم کی، کما بعد ثمود، تباہ اور برباد ہو مدین قوم جس طرح کہ تباہی اور بربادی ہوئی ثمود کی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتوں کے ساتھ. سورت کا ایک مضمون یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ پر برانگیختہ کیا گیا. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ، کہ کیا آپ بعض وحی کو چھوڑے گو کیا بیان کرنے سے، اس وجہ سے کہ کفار باتیں سنائیں گے. تو فرمایا کفار کی باتوں کی وجہ سے بعض وحی کو بیان کرنا مت چھوڑنا، وحی کو بیان کرتے رہنا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون جیسے ظالم کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو بھی جا کر کے حق بیان کیا. یہ لوگ فرعون سے آگے تو نہیں ہیں نا، ابو جہل اور ابو لہب. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ سے باز نہیں آئے تو آپ کو بھی تبلیغ سے باز نہیں آنا چاہیے. دل کھول کر کے اللہ کی توحید کو بیان کرو. واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک آپ کا محافظ ہوگا لوگوں سے. دنیا پوری جمع ہو جائے آپ کو کبھی قتل نہیں کر سکتی. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے مقصود کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور واضح دلیل کے ساتھ، إِلَىٰ فِرْعَوْنَ، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اور اس کے سرداروں کی طرف ہو یا اس کی قوم کی طرف ہو، اصل معنی قوم ہے. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، جماعت، ملائی جماعت. فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پس انہوں نے اتباع کیا فرعون کے حکم کا.
وما امر فرعون برشید، اور نہیں تھا فرعون کا حکم صحیح. پڑھا ہے نور الانوار میں یا نہیں؟ امر بمانا قول کے بھی آتا ہے، جیسے وما امر فرعون برشید. یقدم قومہ اے یتقدم، آگے آئے گا فرعون اپنی قوم کے یوم القیامہ، قیامت کے دن. فرعون چونکہ دنیا کے اندر بھی اپنی قوم کی قیادت کرتا تھا نا، آگے آگے چلتا تھا، تو آخرت میں بھی جہنم کی طرف آگے آگے ہوگا، وہاں پر بھی ایک قائد ہوگا. یقدم قومہ، آگے بڑھے گا اپنی قوم سے، یوم القیامہ، آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن. فاوردہم النار، پس ان کو اتارے گا آگ پر. وبئس الورد المورود، اور کیا ہی برا ہے آنا اور آنے کی جگہ، کیا ہی برا ہے اترنا اور اترنے کی جگہ. ہاں، اترنا بھی برا، اور جس جگہ میں اترا جا رہا ہے جہنم وہ بھی بری جگہ. وَعُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، یہ لوگ پیچھے لگائے گئے اس دنیا کے اندر لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت میں بھی یہ لعنت پیچھے لگائے گئے. لعنت نے ان کی جان ہی نہیں چھوڑی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بئس الرفد المرفود، کیا ہی یہ بری عطا ہے جو عطا کیا گیا. اے بئس العطاء المعطى، مدارک بئس العطاء المعطى، کیا ہی بری عطا ہے جو فرعون کو عطا کی گئی. وہ کیا عطا ہے فرعون کو؟ جہنم یار. ذالک من انباء القرى، فرمایا کہ یہ خبریں بستیوں کے خبروں میں سے ہیں. نقصو علیک، جن کو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں. منہا قائم، ان بستیوں میں سے کچھ بستیاں. قائم یعنی باقن، مدارک جن بستیوں کے ہم آپ کو واقعات بیان کرتے ہیں، ان بستیوں میں سے کچھ بستیاں قائم، کیا مطلب؟ باقن، باقی ہیں ابھی بھی. وحسید، اور کچھ کھیت کی طرح کٹی ہوئی ہیں، کیا مطلب؟ آفل اثر، ان کا نام و نشان مٹا ہوا ہے. بستیوں میں سے کچھ بستیاں ابھی بھی موجود ہیں، بستیوں والے تباہ ہو گئے، اور کچھ بستیاں اس طرح الٹ پلٹ کر دی کہ ان کا نام و نشان نہیں ہے. فما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. ولکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر. فما اغنت عنہم آلیہتہم التی یدعون من دون اللہ، بس نہیں ڈالا ان سے ان کے ان معبودوں نے جن کو یہ پکارتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من شیء کچھ بھی. تو یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہو نا کہ التی یدعون، ہم آگے ہم عائد محذوف ہے، کیونکہ اس سے موصول کے لیے عائد کا ہونا ضروری ہے. پس نہیں ٹال سکے ان سے ان کے وہ معبودان جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، من شیء کچھ بھی. لما جاء امر ربک، جب آیا آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب. وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں بڑھایا انہوں نے ان کو غیر تتبیب، سوائے خسارے کی، ہلاکت کی. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح ہوتی ہے آپ کے رب کی پکڑ. اے مثل ذَلِكَ الْأَخْذِ، یعنی جس طرح گزشتہ قوموں کو بستیوں کو پکڑا نا، آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہی ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی پکڑ کی طرح ہوتی ہے اخذ ربک، آپ کے رب کی پکڑ. اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑے جب پکڑے بستیوں کو، قریت کی جمع ہے. وہی ظالمہ، اس سال میں کہ وہ بستیاں ظالم ہوں. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، سخت. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک ان امتوں کے قصوں میں، قصص الامم، ان فی ذلک ای قصص الامم، ذالک کا مشار الیہ. ان فی ذلک، بے شک ان امتوں کے قصوں میں، لآیۃ یقیناً نشانی ہے، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ دن ہے قیامت کا، مجموع لہ الناس، جو جمع کیے جائیں گے. لہو بمن لام بمن فی کی ہے. تفسیر السراج المنیر آیا، وہ دن ہے کہ مجموع جمع کیے جائیں گے، لہو، ہاں اس کے اندر، الناس لوگ، نزع الموازین القسط لیوم القیامہ، تو وہاں پر کیا کہا؟ فی یوم القیامہ. وذالک یوم مشہود، اور وہ دن ہے حاضر، ایسا کہ اس میں حاضر ہویا جائے، مانا حاضر ہونے کا دن. وما نؤخر، اور ہم اس دن کو مؤخر نہیں کرتے ہیں، قیامت کے دن کو ہم مؤخر نہیں کر رہے ہیں. الا لاجل معدود،
مگر معلوم وقت تک، اس کا ایک وقت معلوم ہے، اس وقت تک مؤخر ہوگی. یوم یاتی لا تکلم نفس، ارے یوم یاتی جس دن قیامت کا دن آئے گا، لا تکلم نفس تو نہیں بات کر سکے گا کوئی نفس، الا باذنہ مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو بات کرنے کی بھی مجال نہیں ہوگی. فمنہم شقی، پس ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، ہے کہ نہیں، ان میں سے کچھ لوگ بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ لوگ نیک بخت ہوں گے. بدبخت زمانہ وزیر اعظم جب بنا، تعطیل یوم جمعہ کو اتوار سے بدلا، آئی جو قضا اس کی تو ایک لمحے میں دکھایا، پرویز مشرف کو جب تختے پہ بٹھایا. ہمارے شیخ حضرت استاد ظفر علی خان صاحب. واقعی اس کا نقصان ہمیں نظر آتا ہے جب چھٹی کا دن ہوتا ہے، جب کوئی چھٹی کا دن ہوتا ہے نا سال کے دوران، جمعے کے دن، تو میں جاتا ہوں تو پہلے کے بنسبت میرے آنے سے پہلے ڈبل مخلوق ہوتی ہے، نہیں سمجھے، اور جب چھٹی ہوتی ہے تو اس کے بنسبت سنگل مخلوق ہوتی ہے. تو جمعے کے دن خطیبوں کے ساتھ خصوصاً انہوں نے دین کے ساتھ جمعے کے دن چھٹی کو بند کر کے زیادتی کی ہے دین کے ساتھ، کہ دین کی بات سننے کا موقع لوگوں کو کم مل رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت بنے، فَفِي النَّارِ تو وہ کہاں جائیں گے، آگ میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ان کے لیے اس جہنم کے اندر، آگ ہے نا اوپر آگ نار، ان کے لیے اس آگ کے اندر زفیر چیخ ہوگی، وشہیق اور چلانا ہوگا. زفیر اور شہیق یہ گدھے کی آواز کو کہتے ہیں. جب گدھا آواز نکالنا شروع کرتا ہے، یقیناً آپ نے سنا ہوگا، تو اس کے ابتدائی آواز نکالنے کو زفیر کہتے ہیں، اور وہ جو آخر میں آواز تھوڑا آہستہ ایسا کرنا ہے نا، کرتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، شہیق. خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس آگ میں، ما دامت السماوات والارض، ارے جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین. شاید غور سے سنو اس بات کو، جہنمی جہنم میں رہیں گے، لیکن کب تک، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے. تو لڑکے جیسے ہی السماء اذا السماء فطرت، قیامت کے وقوع سے تو آسمان پھٹ جائے گا نا، زمین پر زلزلہ آ جائے گا نا، پھر آسمان و زمین کے قائم ہونے کا کیا مطلب. فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے بعد آسمان اور زمین کو تبدیل کیا جائے گا، علیحدہ آسمان اور علیحدہ زمینیں ہوں گی، جو ہمیشہ رہیں گے جنتیوں کے لیے. سمجھ رہے ہو بات، ہمیشہ رہیں گے آگ میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین. کون سے آسمان و زمین؟ جنت والے، آخرت کے، قیامت کے بعد پیدا ہونے والے. الا ما شاء ربک، مگر جتنا وقت چاہے گا آپ کا رب اتنا وقت یہ لوگ آگ سے نکلیں گے، کافر بھی آگ سے نکلیں گے. اس طرح کی آیات سے علامہ ابن تیمیہ نے استدلال کیا کہ جہنم فنا ہو جائے گی، ہے کہ نہیں، جو اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہے اور بہت خطرناک بات ہے یہ. الا ما شاء ربک، مگر جتنا چاہے گا آپ کا رب تو اتنا وقت جہنم میں نہیں ہوں گے. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں فیعذبون بالزمہریر، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا وقت اللہ چاہے گا تو جہنم میں نہیں ہوں گے، معنی عذاب میں نہیں ہوں گے عذاب میں، لیکن آگ والے عذاب سے نکال کر کے ان کو ٹھنڈ والے عذاب میں ڈالا جائے گا. جس طرح آگ بندے کے لیے عذاب ہے، اس طرح ٹھنڈ بھی عذاب ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ مری کے اندر لوگ ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرتا ہے جو چاہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، بہرحال وہ جو نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ، پس وہ جنت میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے جنت میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک قائم رہیں گے آسمان اور زمین. الا ما شاء ربک، مگر اتنا وقت جنت میں نہیں رہیں گے جتنا وقت چاہے گا ان کا رب. کیا مطلب؟
ان کو جنت سے نکالا جائے گا؟ فرمایا جی ہاں، وقت رؤیت اللہ. کب نکالا جائے گا ان کو؟ اللہ کے دیدار کے وقت، کہ وہ اللہ کے دیدار کے لیے نکلیں گے. عطاء غیر مجذوذ، یہ عطا ہوگی غیر مقطوع. مدارک، یہ عطا ہوگی کٹی ہوئی کے علاوہ، یعنی اللہ کی طرف سے جو جنت عطا ہوگی یہ کبھی کٹے گی نہیں. جنت اور جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی. فلا تک فی مریۃ، پس مت پڑھو شک میں، مت ہو شک میں، مما ان معبودوں کے بارے میں، یعبد ہؤلاء جن کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ. ان معبودوں کے عبادت کے بارے میں شک نہیں کرنا کہ انہا ضلال، کہ ان کی عبادت کیا ہے؟ بیکار ہے. صفت التفاسیر علامہ صابونی کی پڑھیے نا، تبیان جس کی، اس کی تفصیلی تفسیر ہے صفت التفاسیر. تو کیا کہا؟ مت ہو شک میں مما ان معبودوں کے بارے میں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کہ ان کی عبادت ان کو فائدہ دے گی، ایسا شک نہیں کرنا. بلکہ ہاں کہ انہا ضلال، کہ ان کی عبادت کیا ہے؟ وہ ضائع ہونے والی ہے. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یہ نہیں عبادت کرتے ان معبودوں کی مگر اس طرح جس طرح عبادت کرتے تھے ان کے آباء و اجداد من قبل، اس سے پہلے، بغیر دلیل کے. تو یہ بھی اپنے آباء اور اجداد کی تقلید کرتے ہوئے ان کی عبادت کرتے ہیں بغیر دلیل کے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک ہم ان کو پورا دینے والے ہیں ان کے حصے کو. ان مشرکین کے حصے کو ہم پورا دینے والے ہیں. کیا مطلب؟ من العذاب، کون سا حصہ دینے والے ہیں؟ عذاب کا حصہ. مدارک، بے شک ہم ان کو پورا دینے والے ہیں، نصیبہم ان کے حصے کو، غیر منقوص سوائے کم کیے ہوئے کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور یقیناً بے شک ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پس اختلاف کیا گیا اس میں. کیا مطلب؟ آمن بِهِ قَوْمٌ وَكَفَرَ بِهِ قَوْمٌ. مدارک، ایک قوم نے اس پر ایمان لایا اور ایک قوم نے اس کا کفر کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی بات سبقت کی ہوئی، سبقت کرنے والی، اور اگر بات نہ ہوتی سبقت کر چکی من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. کیا بات؟ انہ لا یعاجلہم العذاب، کہ اللہ پاک ان کو جلدی عذاب نہیں دے گا. مدارک، اگر نہ ہوتی بات سبقت کرنے والی من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، کہ اللہ پاک ان کو جلدی عذاب نہیں دے گا. لقضی بینہم، تو یقیناً پورا کیا جاتا معاملہ ان کے درمیان میں، فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان میں اس مختلف فی چیز میں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ، اور بے شک یہ لوگ یقیناً شک میں پڑے ہوئے منہ، اس عذاب کی. مدارک، من العذاب، اور بے شک یہ لوگ شک میں پڑے ہیں منہ، اس عذاب کے بارے میں، مریبن، ایسے شک میں جو ان کو بے چین کرنے والا ہے. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک کلن کے اندر تنوین عوض آیا. تناوین پنجند پرغرز ترنم تمکن تقابل عوض، بتنکیر پنجم شدی یار غار، اگر ہو شداری برو یاددار. وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک کلہم، لما دیکھ رہے ہو؟ ہاں، تو لام برائے تاکید ما زائدہ، ما مزیدتن. مدارک، وَإِنَّ كُلًّا، اور بے شک ان سب میں سے یہ سارے کے سارے، یعنی کلہم المختلفین. مدارک، ان کلن ای کلہم المختلفین، یہ سارے کے سارے جو کیا ہیں؟ اختلاف کرنے والے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک کلن، یہ سارے کے سارے جو اختلاف کرنے والے ہیں. لما، یقین، لام کا ترجمہ کرو گے نا، یقیناً، لیوفینہم، ضرور بضرور، ما کا ترجمہ نہیں کرو گے، یہ زائدہ ہے. بے شک یہ سارے کے سارے اختلاف کرنے والے، لما، یقیناً، لیوفینہم، یقیناً ضرور بضرور پورا دے گا ان کو. ربو کا، آپ کا رب، اعمالہم، اے جزا اعمالہم، جزا مضاف معذوف ہے. مدارک، ضرور پورا دے گا ان کو. اور ربو کا، آپ کا رب، جزا اعمالہم، کیا مطلب؟ ان کے اعمال کا بدلہ. انہ بما یعملون خبیر، بے شک
وہ اللہ ان اعمال کو جو یہ کرتے ہیں خبر رکھنے والا ہے۔ فاستقم کما امرت، بس ثابت قدم رہو جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فاستقم مثل استقامت التی امرت بہا، کما کا ترجمہ کر رہا ہوں، کاف بمانا مثل کے، اور ما مصدریہ، پس استقامت کرو، ثابت قدم رہو، مثل استقامتی، مثل اس ثابت رہنے کی طرح، التی امرت بہا، جس استقامت کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ مدارک ومن تاب معک، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں، ہاں جو توبہ کر کے رہے ہیں، معک آپ کے ساتھ، ومن تاب، اور وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اور وہ رہتے ہیں معک، جنہوں نے توبہ، جس نے توبہ کی، معک جو توبہ کر کے رہا، معک آپ کے ساتھ، آیا ترجمہ۔ ولا تطغوا، اور سرکشی مت کرو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ خطاب ہے کفار کے متبعین کو، ھذا خطاب لاتباع الکفرہ، تفسیر مدارک، اے کفار کے اتباع کرنے والوں، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مت مائلو ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، ورنہ تو تمہیں بھی چھوئے گی آگ، کیونکہ اگر آپ ان کی طرف آتے جاتے رہو گے، صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت، تو ان کی صحبت کی وجہ سے آپ بھی گمراہ ہو جاؤ گے، جہنمی بن جاؤ گے، اس لیے ان کی طرف مت مائلو۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، مت مائلو ظالموں کی طرف، فتمسکم النار، ورنہ تو چھوئے گی تمہیں آگ۔ وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ، من اولیاء، مددگار، ہاں نہیں ہوں گے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مددگار کہ قیامت میں تمہیں چھڑا سکیں۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں طرفوں میں، دن کے دو طرف کیا ہیں، صبح اور شام، غدوۃ و عشیۃ۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سنن الترمذی میں اس طرح ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کسی عورت کو بوسہ دیا تھا، آیا اور اللہ کے رسول سے عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، چل یار چل نماز پڑھتے ہیں، اور حکم دیا اس کو کہ وضو کرو، کیونکہ بازار یہی لگ رہا ہے کہ اس حالت میں تو وضو ٹوٹا ہی ہوگا نا، فرمایا وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس نے آپ علیہ السلام کے ساتھ وضو کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز ختم ہو گئی، آپ علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھ گئے، پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ پر حد جاری فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ غفر اللہ ذنبک، وفی روایت غفر اللہ حدک، او اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں، نماز قائم کرو، نماز ایسی نیکی ہے جو برائی کو مٹا دیتی ہے، لہذا اللہ نے آپ کی برائی کو مٹا دیا ہے۔ تو اس نے کہا علی خاصتاً، اللہ کے رسول کیا یہ آیت کریمہ صرف میرے لیے خاص ہے یا پوری امت کے لیے؟ آپ نے فرمایا پوری امت کے لیے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، جو بھی نماز پڑھے گا اللہ پاک نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو مٹائے گا۔ وہ لاہور کا ایک خبیث گزرا ہے، غلام حسین نجفی، اس نے اپنی کتاب حقیقت فقہ حنفیہ میں اس روایت کو لا کر کے اہل سنت پر مذاق اڑائی ہے۔ کہتا ہے کہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے، زنا کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، بس نماز پڑھو معاف۔ نہیں سمجھے وہ بات؟ تو اسی حوالے کو ہمارے گاؤں کے اندر کچھ رافضی لڑکوں نے کاغذ پر لکھ کر کے میرے پاس بھیجا کہ اس کا جواب دو۔ مجھے تو پتہ، کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے نا یہ مرض لگا کہاں سے، میں تو پہلے حقیقت فقہ حنفیہ پڑھ چکا تھا، تو مجھے پتہ تھا کہ انہوں نے وہاں سے لیا ہے۔ تو میں نے جواب میں لکھا کہ نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جائے،
بندہ جنتی بن جائے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. بری بات تو یہ ہے کہ ٹٹی میں پڑا ہوا لقمہ اٹھا کر کے جو کھائے اس کو جنت مل جائے. میں نے لکھا تمہاری کتاب ملا یاز الفقی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جعفر صادق باتھ روم میں گئے تو پائخانے کے اندر روٹی کا لقمہ پڑا ہوا تھا, اس کو نکال کر کے اور اس کو دھو کر کے اور اپنے غلام کو دیا کہ اس کو پکڑو میں واپس آ کے کھاتا ہوں. جب امام صاحب باتھ روم سے دوبارہ باہر نکلے, کہاں وہ لقمہ کہاں ہے مجھے دے دو تاکہ کھاؤں. اس نے کہا حضرت وہ تو میں نے کھا لیا. اچھا تو نے کھا لیا؟ کہا انا مستقرت فی جوف احد الا وجبت له الجنہ. کہا یہ ایسا لقمہ ہے جس کے پیٹ میں قرار پکڑے گا اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. تو میں نے کہا نماز پر جنت ملے یہ کوئی بری بات نہیں ہے, بری بات یہ کہ ٹٹی کھانے پر جنت مل جائے. تمہارے یہاں ٹٹی کھانے پر جنت ملتی ہے. نہیں سمجھی بات. واقیم الصلاۃ اور قائم کرو نماز کو طرف النہار دن کے دونوں طرفوں میں, غدوۃ و عشیۃ صبح اور شام, وزلفا من اللیل اور رات کے گھڑیوں میں ساعات. ان الحسنات یذہبن السیئات بے شک نیکیاں یہ لے جاتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکریٰ للذاکرین یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. وصبر اور ثابت قدم رہو علی امتثال ما امرت بہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کی اطاعت کے لیے, یعنی اصبر علی الطاعات, ثابت قدم رہو اطاعت پر. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین پر بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے اجر کو. فلولا کان من القرون من قبلکم اللہ پاک فرماتے ہیں فلولا لولا بمعنی حلا. اللہ پاک فرماتے ہیں تم سے پہلے جو امتیں گزری, زجر ہے نا, تم سے پہلے جو امتیں گزری ان امتوں میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں تم سے پہلے جو امتیں گزری ان امتوں میں ایسے سمجھدار لوگ پیدا کیوں نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین کے اندر فساد کرنے سے منع کرتے؟ ہاں پیدا ہوئے لیکن بہت کم, ان میں سے بہت کم اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے لوگوں کو فساد سے روکا, ورنہ اکثر ان میں بھی کیسے تھے کہ منع کرنے والے نہیں تھے. مقصد کیا ہے؟ نہی عن المنکر پر برانگیختہ کرنا. آیا فلولا فحلا پس کیوں نہیں, کان من القرون پس کیوں نہیں تھے امتوں میں سے, من قبلکم وہ امتیں جو تم سے پہلے گزری, ثبتوا من قبلکم پس کیوں نہیں ہوئے من القرون ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے گزرے, اولو بقیت سمجھدار لوگ, تقی صاحب تو جو ہے سمجھ والے, اور بقیہ کا مطلب کیا ہے؟ فضل و خیر. کیوں نہیں ہوئے ایسے لوگ فضیلت اور خیر والے؟ تفسیر مدارک کیوں نہیں ہوئے ایسے لوگ اولو بقیت کیا مطلب؟ فضیلت اور خیر والے. تو کہا کہ یہاں فضل اور خیر کو جو ہے نا بقیہ کے ساتھ تعبیر کیا گیا. کیوں؟ لأن الرجل یستبقى بلکہ یستبقى مما یخرجہ اجودہ وافضلہ, کہ آدمی جب افضل سے افضل چیز خرچ کرتا ہے اور سخاوت سے کام لیتا ہے تو اس کا نام باقی رہتا ہے. تو اس لیے صدقے خیرات کرنے والوں کو کیا کہا گیا؟ اولو بقیہ. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی نہیں ہے, باقی رہنے والے یار. تو کیوں نہیں ہوئی امتوں میں سے جو امتیں گزری آپ سے پہلے ان میں کیوں نہ ہوئے اولو بقیت, ہاں صاحب فضیلت اور خیر, ینہون عن الفساد جو روکتے فساد سے فی الارض زمین میں, الا قلیلا. تو یہاں استثناء منقطع ہے, اے لیکن قلیلا, الا بمعنی لیکن کی. تفسیر مدارک لیکن قلیلا, لیکن کانا قلیلا, اوپر کانا داخل ہے نا یار, فلولا کانا, بلکہ کیا کانا قلیلا تھے تھوڑے سے, ارے یار تھے لیکن اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے قلیلا تھوڑے سے, ممن ان لوگوں میں سے, انجینا منہم جن کو ہم نے نجات دی ان میں سے, کن میں سے؟ من القرون اور پہلی والی امتوں میں سے.
وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اتباع کیا ظالموں نے، ما اترفوا فیہ، اس عیش اور عشرت میں، اترفوا فیہ، جو عیش اور عشرت دیے گئے تھے، فیہ دنیا کے اندر. کم لوگوں نے فساد سے روکا آیا، لیکن اکثر ظالموں نے کس کا اتباع کیا؟ کس کے پیچھے چلے گئے؟ عیش و عشرت کے پیچھے چلے گئے. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور ہوئے مجرم. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، نہیں ہے آپ کا رب ایسا کہ ہلاک کرے وہ بستیوں کو بظلم، ان کے ظلم کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ٹھیک ہوں. ایسے اللہ نے کبھی نہیں کیا کہ کسی بستی کو ظلم کے بغیر جو ہے نا ان کو ہلاک کیا ہو. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر چاہتا آپ کا رب، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو کر دیتا تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن یہ ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے. تو سوال یہ کہ کیا اللہ پاک ان کو اختلاف پر مجبور کرتا ہے کہ اختلاف کرتے رہیں؟ فرمایا نہیں. لما علم منہم اختیار ذالک، مدارک. بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اختلاف کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے. اللہ نے جو فرمایا کہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یہ اللہ پاک نے اپنا علم بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے کس کو اختیار کیا ہے؟ اختلاف کو. ارے ازل سے یار اللہ پاک نے ہر انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ جان لیا ہے کہ یہ کس چیز کو اختیار کرے گا، نیکی کو یا برائی کو. سمجھو بات، شر کو یا اختلاف کو. تو اللہ نے یہاں سے اپنا علم بیان کیا ہے. باقی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مجبور نہیں کیا اختلاف پر. سمجھے ہو صابر؟ اچھا. الا من رحم ربک، ہمیشہ رہیں گے اختلاف کرنے والے. الا من رحم ربک، مگر وہ شخص جس پر رحم کیا ہو آپ کے رب نے، تو پھر وہ اختلاف نہیں کریں گے. اللہ. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. وَلِذَلِكَ، اور اس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. کس کے لیے؟ اَيْ لِرَحْمَتِهِ اَوْ لِلسَّعَادَةِ وَالشِّقَاءِ، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو رحمت کے لیے پیدا کیا ہے، یا کیا مطلب؟ سعادت اور شقاء کے لیے پیدا کیا ہے. يَدُلُّ عَلَيْهِ تَمَّتْ كَلِمَتُ ربک لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. توجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ضرور بضرور میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اس لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی رحمت کے لیے یا سعادت اور شقاوت کے لیے. نہیں سمجھے زین العابدین کہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا رحمت کے لیے یا کیا مطلب؟ سعادت اور شقاوت کے لیے، کہ کچھ سعید بن رہے ہیں اور کچھ شقی بن رہے ہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اس لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ. اچھا یہ جو میں نے مطلب بیان کیا مان القرآن للزجاج سے، اللہ. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ، اور پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات، پوری ہو گئی آپ کے رب کی بات، یعنی یہ ثابت ہو چکی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ ضرور بضرور میں بھروں گا جہنم کو جنات میں سے اور انسانوں میں سے، سب سے، جنات اور انسان سب سے. اچھا. لِعِلْمِهِ بِكَثْرَةِ مَنْ يَخْتَارُ الْبَاطِلَ، سوال یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں جنات اور انسانوں سے جہنم کو بھروں گا، تو کیا مطلب؟ اللہ پاک ان کو مجبور کریں گے جہنم میں جانے پر؟ فرمایا نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں سے اپنا علم بیان کیا کہ اکثر لوگ باطل کو اختیار کریں گے اپنی مرضی سے، اس لیے اکثر لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو لِعِلْمِهِ بِكَثْرَةِ مَنْ يَخْتَارُ الْبَاطِلَ مدارک. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، وَكُلًّا اے کل ما یحتاج الیہ، تفسیر جلالین. توجہ ہے. وَكُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، ہر وہ خبر جس کی طرف محتاجی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کو، یعنی ہر دین کی خبر یار، ہر وہ خبر جس کی نبی علیہ السلام کو ضرورت ہوتی ہے، تو نقص علیک، اے نبی ہم آپ پر وہ خبر بیان کرتے ہیں، من انباء رسول، رسولوں کے خبروں میں سے. کون سی خبریں بیان کرتے ہیں؟ ما بدل ہے جلالین، ما کیا ہے؟
بدل ہے کسے؟ کلن سے، کہ ہر وہ خبر جس کی ضرورت پڑتی ہے نا نبی کو، ہم اس خبر کو اے نبی آپ پر بیان کرتے ہیں، ما اس خبر کو نثبت بھی فؤادک جس کے ساتھ ہم مضبوط کریں آپ کے دل کو. توجہ ہے نہیں ہے؟ انبیاء کے خبروں میں سے وہ خبریں ہم آپ کو بتاتے ہیں جن خبروں کے ذریعے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. آگے بات سن میں تو مجھے بتاؤ کہ نبی کے ہر حال سے، انبیاء کے ہر خبر سے دل مضبوط ہوگا یا ان کے صبر اور استقامت والی باتوں سے دل مضبوط ہوگا؟ مثلا فلاں نبی جو ہے نا فلاں موقع پر اپنی حاجت انسانی کے لیے گئے، ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ فلاں موقع پر اس نے کھانا کھایا، فلاں موقع پر پانی پیا، ان باتوں سے دل مضبوط ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں سے مراد ہر خبر نہیں ہے، بلکہ کون سی خبر مراد ہے؟ بولو یار، جس کے ذریعے نبی کا دل مضبوط ہو، صبر اور استقامت والی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تقریر میں نے کیوں کی کہ دراصل بریلیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ما کان و ما یکون کے ذرے ذرے کا علم عطا فرما دیا. کوئی بھی کائنات کا ذرہ اللہ کے رسول کے علم سے باہر نہیں ہے. تو ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں سورہ نساء سے، یہ سورہ ہود مکی ہے نا بھائی، ہم سورہ نساء سے مدنی سورت سے آیت پڑھتے ہیں کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ، کہ کئی سارے رسولوں کی کہ قصے ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور کئی سارے رسول ایسے ہیں کہ لم نقصصہم علیکا، ان کو ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا. جیسے اللہ کے رسول نے سنن ابی داؤد کے حدیث میں فرمایا لا ادری اعزیر نبی ام لا، میں نہیں جانتا ہوں کہ عزیر نبی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہو کہ ذرے ذرے کا علم عطا فرمایا گیا، تو قرآن تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہر نبی کا واقعہ نہیں بتایا گیا، تو ذرے ذرے کا علم کیسے حاصل ہو گیا؟ تو ہمارے رد میں پھر یہ مکی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے کلن نقص علیک من انباء الرسل، اور کیا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ہر نبی کی ہر خبر بتاتے ہیں. حالانکہ اس آیت سے اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ ہم آپ کو مکے میں کہہ دیا نا ہم نے آپ کو ہر نبی کی ہر خبر بتا دی، تو پھر مدینے میں اللہ نے کیسے فرمایا کہ بعضوں کی خبر ہم نے آپ کو نہیں بتائی؟ پھر تو تعارض ہوگا نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایسا مفہوم بیان کرتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن میں تعارض آ رہا ہے. تو قرآن کا اصول ہے کہ ہر ایسا معنی جو قرآن کے خلاف ہوتا ہے قرآن اس کو اٹھا کر کے اور ڈسٹ بین میں پھینکتا ہے. نہیں سمجھے وہ بات؟ اگر ان کا یہ بتایا ہوا معنی صحیح ہوتا تو پھر دوسری آیت اس کی تائید کرتی نا مدنی آیت. مدنی آیت بتا رہی ہے کہ اس نے جو پہلا مطلب بیان کیا ہے وہ خود ساختہ ہے، آیت کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو بریلی نے سمجھا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی یا نہیں ہے؟ پکی ٹکی بات ہے، شاید دماغ نے کچھ کام کیا ہے نہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور ہر خبر ما یحتاج الیہ جلالین، ہر وہ خبر جس کی محتاجی ہوتی ہے نقص علیک ہم بیان کرتے ہیں آپ پر من انباء الرسل، اور رسولوں کے خبروں میں سے کون سی خبریں؟ ما نثبت به فؤادک، وہ خبریں جو مضبوط کریں اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو. وجاءک فی ھذہ الحق، اور آگے آپ کے پاس اس میں حق یعنی اس صورت میں فی ھذہ صورت، آگے آپ کے پاس اس صورت میں حق مدارک وموعظۃ وذکری، اور آگے نصیحت للمؤمنین اہل ایمان کے لیے. وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، اور کہہ دو ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے ان کو کہو کہ تم عمل کرو اپنی جگہ پر، انا عاملون، بے شک ہم بھی عمل کرتے ہیں. وانتظروا، اور تم انتظار کرو. الدوائر مفعول بھی معذوف ہے، مدارک، اور تم انتظار کرو ہم پر مصیبت آنے کا. انا منتظرون، اور بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں کس کا؟ ان ینزل بکم، کہ تم پر عذاب آ کر کے. مدارک. وللہ غیب السماوات والارض، سورت کا دعویٰ انہم یسنون صدورہم سے میں نے کیا کہا تھا؟ یہ دعویٰ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے. آیا کہ نہیں ہے؟ وہی دعویٰ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے.
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کا ہے، اللہ کے لیے آسمان اور زمینوں کا غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے معاملہ سارا کا سارا۔ فَاعْبُدْهُ، بس اسی اللہ کی عبادت کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر اعتماد کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں آپ کا رب بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔